بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی حکومت فرانس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی۔ چائنا نے امریکہ کو سخت وارننگ دے دی۔ صدر ٹرمپ سائنسدانوں کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ فرانس کو تاریخی سزا دیں، ڈاکٹر مہاتیر محمد۔ آرمی کے خلاف بیانیوں کو نہ لے کر چلنے پر میاں نواز شریف پارٹی رہنماؤں پر غصے۔ میاں نواز شریف ذہنی طور پر شدید بیمار شخص ہیں، جلیل شرقپوری۔ ترکی نے خاکہ بنانے والے میگزین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایاز صادق کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست دائر۔ ترکی کی دھمکیوں کو نہیں مانیں گے فرانس۔ اروی کھانے کے فوائد یا نقصان؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بھارت کی جانب سے فرانسیسی صدر میکرون کی حمایت میں ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ بھارت نے خاتون کی حمایت کی وجہ سے مسلمان ملکوں کی تنقید کا نشانہ بننے والے فرانسیسی صدر میکرون کی کھل کر حمایت کی ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسے صدر میکرون پر ناقابل قبول زبان میں شدید ذاتی حملوں پر سخت افسوس ہے اور یہ بین الاقوامی امور کے بنیادی معیارات کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے گزشتہ دنوں مارے جانے والے اسکول ٹیچر کی ہلاکت کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ہم فرانسیسی استاد کو مارنے کی بھی مذمت کرتے ہیں، جنہیں اس انداز سے مارا گیا کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کا کسی بھی وجہ اور کسی بھی حالت میں کوئی جواز نہیں تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نیس کے چرچ میں ہونے والا اس میں حملہ بھی شامل ہے۔ ہم متاثرہ خاندانوں اور فرانس کے لوگوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ انڈیا اس لڑائی میں فرانس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوستو، ان سب لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ چائنا نے بھارت کا دورہ کرنے والے امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو چاہتے ہیں کہ خطے میں چائنا کے دوسرے ممالک سے تعلقات میں کشیدگی ہو۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے چائنا کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک سرحد میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی اور عسکری راستوں کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اور بھارت میں اپنے اختلافات کو باقاعدگی کے ساتھ ختم کرنے کے لیے دانش مندی اور صلاحیت ہے اور کسی تیسرے فریق کو مداخلت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث امریکہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے، لیکن افسوس کہ صدر ٹرمپ سائنس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمیں ویکسین کے معاملے پر سیاست سے اجتناب کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں بلکہ کورونا کے خاتمے کے لیے ہمیں ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہوگا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ فلوریڈا سے جیت گئے تو سمجھیں کہ الیکشن میں ان کی جیت پکی ہے۔ صدارتی انتخابات میں دوستو 4 دن باقی رہ گئے ہیں اور ملک میں سیاسی گہما گہمی بھی عروج پر ہے۔ روایتی حریف صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن نے فلوریڈا میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو انتخابات میں فتح دلانے کے لیے اس کے حامیوں نے روحانی طریقہ بھی اپنایا ہوا ہے۔ شہریوں نے صدر ٹرمپ کو دوبارہ انتخابات جتوانے کے لیے بارش میں 120 سجدے بھی کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو جتوانے کے لیے ایک چرچ میں 21 دن کا روحانی اعتکاف بھی کیا گیا ہے۔ اس اعتکاف میں جاپان اور جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ چرچ کے شریک بانی نے اپنے پیروکاروں کو کہا ہے کہ اس سال اچھائی اور برائی کے درمیان انتخابات کا مقابلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ریلی میں جائیں یا پھر نماز کے لیے کسی خاص جگہ یا کسی مقدس مقام پر جائیں یا پھر سڑک پر جا کر جھنڈے لہرائیں یا روحانی طور پر توجہ مرکوز کریں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ فرانس کو تاریخی جرائم کی سزا دیں۔
سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے خاکوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میکرون نے ایک غسیلے فرد کے عمل کا الزام پوری امت مسلمہ پر تھوپا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ فرانس کو تاریخی جرائم کی سزا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس اپنے تاریخ میں لاکھوں مسلمانوں کو مار چکا ہے، مگر مسلمانوں نے قصاص کے قانون پر عمل کرتے ہوئے فرانسیسیوں سے بدلہ نہیں لیا۔ آزادی اظہار کسی کی توہین کا حق نہیں دیتا۔ آزادی اظہار کے نام پر کوئی فرد کسی دوسرے شخص کو جا کر برا بھلا کہنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کی اپنی اقدار ہم پر تھوپنے کی کوشش ہماری آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ مغرب اپنے مذہب سے تو دور ہو چکا ہے، مگر انہیں دوسرے مذاہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی یہ ہم برداشت کریں گے۔ آرمی کے خلاف بیانیوں کو نہ لے کر چلنے پر نواز شریف پارٹی رہنماؤں پر برہم ہو گئے۔ انہیں یہ باتیں پریشان کر رہی ہیں کہ میرا بیانیہ پاکستان میں موجود قیادت کیوں نہیں اپنا رہی۔ نون لیگ نواز شریف کے بیانیوں کو آگے لے کر کیوں نہیں جا رہی۔ انہوں نے نون لیگ کے تمام ارکان اسمبلی اور اہم رہنماؤں کا فوری اجلاس طلب کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ چند اہم رہنماؤں کو برطانیہ بلوانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، جہاں انہیں سخت ہدایات دی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو رپورٹ دی گئی ہے کہ نون لیگ کے کئی اہم رہنما جو اکثر ٹاک شوز میں جاتے ہیں، عوامی رابطوں میں رہتے ہیں، وہ حکومت پر تنقید تو کرتے ہیں، مگر نواز شریف کے اداروں کے خلاف بیانیہ کا کسی جگہ ذکر نہیں کرتے، اور نہ ہی بیانیوں کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بیانیوں کو مسلم لیگ لندن کا بیانیہ، جبکہ نون لیگ کے سینئر رہنما اپنے بیانیوں کو مسلم لیگ پاکستان کا بیانیہ کہتے ہیں۔ یہ سینئر رہنما نواز شریف کے بیانیے سے لا تعلقی نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ نجی محفل میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں باقاعدہ کئی اراکین میٹنگز بھی کر چکے ہیں، جس میں اس بیانیہ کی مخالفت بھی کی گئی ہے۔ نواز شریف نے رپورٹ ملنے کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں کو فوری طور پر کہا ہے کہ ایک اجلاس بلایا جائے جس میں تمام اراکین اسمبلی اور اہم رہنما موجود ہوں، جس میں واضح طور پر یہ کہا جائے گا کہ جو اس بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل شرکپوری نے پارٹی قائد نواز شریف کو ذہنی اور جسمانی بیمار قرار دیتے ہوئے قیادت شہباز شریف یا حمزہ کو سونپنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جلیل شرکپوری نے کہا کہ نواز شریف کو ذہنی اور جسمانی علاج کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور رہے گا۔ لوگوں سے ووٹ لیے ہیں، نشست نہیں چھوڑوں گا، جبکہ ایاز صادق کے بیان پر دکھ ہوا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانس کے خلاف سفارتی اور قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر نے دوست ممالک سے بھی مہم کا حصہ بننے کے لیے اقدامات اٹھانے کی درخواست کر دی ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ فرانسیسی میگزین کا مقصد صرف ترکی اور اسلام سے عداوت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کے خاکے کی اشاعت کے خلاف میگزین کے مدیر اعلیٰ، ایڈیٹر ان چیف اور خاکہ بنانے والے کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مغربی ملک دوبارہ صلیبی لڑائی شروع کرنا چاہتے ہیں، برائی اور نفرت کے بیج پھر سے بوئے جا رہے ہیں، جس سے امن تباہ ہوا ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ یورپی رہنماؤں کو یورپ میں نفرت کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فرانسیسی صدر کی پالیسیوں کو روکنا چاہیے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل ترک صدر کا کہنا تھا کہ یورپ اسلام اور مسلمان دشمنی کی اس بیماری سے جلد ہی باہر نہ آیا تو پورا یورپ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ مسلمان مخالف اتحاد یورپین ممالک کو لے ڈوبے گا۔ رجب طیب اردوان نے اسلام مخالف بیانات پر فرانس کے صدر کو دماغی مریض قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ میکرون کو علاج کی ضرورت ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے خلاف ایک شہری نے غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے لاہور پولیس کو درخواست دی ہے۔
اس نے قومی سلامتی سے متعلق بیان پر تھانہ سول لائنز میں درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 29 اکتوبر کی شام 7 بجے ایک ٹی وی پروگرام میں ایاز صادق انڈین آرمی کے حق میں بول رہے تھے۔ انہوں نے پاک آرمی اور آرمی چیف کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایاز صادق ایک انڈین ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی اور عزت پر کھلم کھلا حملہ کر رہے ہیں، جو غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ شہری نے پولیس کو درخواست میں کہا ہے کہ ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ترک صدر رجب طیب اردوان کی تنقید کے باوجود مسلمانوں کے خلاف لڑائی جاری رکھے گا۔ فرانس ترک صدر کی عدم استحکام کی کوششوں اور دھمکیوں کو نہیں مانے گا۔ فرانس اپنے اصولوں اور اقدار کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیچر کو مارنے کے بعد فرانس کے اسلامی تشدد کے خلاف موقف پر ایک مضبوط یورپی اتحاد کی ضرورت ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ترکی اور پاکستان کو فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے یہ بیان ترک صدر کے اس بیان کے بعد دیا جس میں رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف ایجنڈے کی وجہ سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے حیران کن ہے کہ غیر ملکی طاقتیں فرانس میں ہونے والے واقعات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے ترکی اور پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جہاں کی پارلیمنٹس نے قراردادیں پاس کر کے اپنی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی مذمت کی گئی تھی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلائیں۔ عربی میں کافی مقدار میں لزوجت مادہ پایا جاتا ہے جس کی بنا پر بار بار اٹھنے والی خشک کھانسی جو گرمی کے سبب سے دور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ عربی سینے کی خشکی میں بھی بہت مفید ہے۔ عربی میں پائی جانے والی تمام خصوصیات سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور اصلاح کے لیے اس میں دار چینی، لونگ اور لیموں کو شامل کر لیا جائے جس سے ترکاری کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال جسم کو طاقتور بناتا ہے اور خون کو گاڑھا رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ دمہ کے مریضوں کی تکلیف میں عربی کے استعمال سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ عربی کے چھلکوں کو سکھا کر چھلکوں کا سفوف شہد یا بلائی میں ملا کر زبان اور ہونٹوں پر لگانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ عربی بھوک کو بڑھاتی ہے اور اس کے استعمال سے کمزور جسم والوں کے لیے عربی لاجواب ہے۔ عربی بلڈ پریشر کو ختم کرتی ہے اور جلد کی خشکی اور شکنیں دور کرتی ہے۔ جلدی امراض مثلاً خارش میں عربی کو اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اور نئے بال اگانے کے لیے عربی کے پتوں کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ عربی کے پتوں کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال اگنے لگتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیڑا کاٹ لے تو جلد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کاٹی ہوئی جگہ پر عربی کا رس لگا دیا جائے تو فوراً زہر اتر جاتا ہے اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔